سب سے پہلی صفت الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان والے لوگ نماز ٹرخاتے نہیں ہیں بلکہ خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں. آج سے عزم کرو نماز کو ٹرخانا نہیں ہے، نماز دھیان لگا کے پڑھنی ہے. خوب سمجھ لو، نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرنا تو ضروری ہے، دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے. کیونکہ وہمی لوگ پھر ٹینشن میں آتے ہیں، ابے دماغ ہی نہیں لگ رہا، دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، یار یہ کیا. ابے چھوڑو، تمہارے ذمے جو اللہ نے کام لگایا تم وہ کرو، لگانے کی کوشش کرو، لگ جائے ٹھیک ہے، نہیں لگے تو اللہ کیا کرے گا؟ قبول کر لے گا. زیادہ ٹینشن نہیں لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنا کام ہے غلاموں کی طرح، جو کام لگایا نا وہ کرو کام. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرا مزہ ہی نہیں آ رہا نماز میں، مزہ ہی نہیں آ رہا. میں نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ، تمہارا باس تمہیں کوئی کام کہتا ہے کہ یہ چیک جا کے نا بینک سے کیش کرا کے لے آ، آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا. بھائی ویڈیو نہیں بنائے، لکھا ہوا ہے نا. آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا. میں گیا، وہ فیلنگ ہی نہیں ہو رہی کہ باس کی خدمت کر رہا ہوں، وہ ثواب مل رہا ہے یا پیسے ملیں گے تنخواہ، وہ فیلنگز ہی پیدا نہیں ہو رہی. اب آپ گئے اور چیک کے بغیر واپس آ گئے. سر وہ اصل میں ایکچولی جو موٹیویشن چاہیے نا جو کام کرنے کے لیے، وہ موٹیویشن نہیں مل رہی. وہ ایک تھپڑ لگائے گا کھینچ کے آپ کو، بولے گا تیرے کو جو کام دیا تھا وہ تو نے کیا کہ نہیں کیا، فیلنگ ویلنگ گئی تیل لینے. تو اسی طرح اللہ نے جو ہمارے ذمے کام لگایا ہے نا، وہ کام لگائے نماز پڑھو اور دل لگانے کی کوشش کرو. بس لگے نہ لگے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یار نماز میں کیا فائدہ، دل ہی نہیں لگ رہا، دماغ ادھر ادھر بٹتا ہے، تو یار ایسی نماز کا کیا فائدہ. ابے تیرے ذمے خدا نے نماز لگائی ہے، تجھے پڑھنا پڑے گی، اور نماز پڑھ، سلام پھیر، پتلی گلی سے نکل. اب تو فرض پورا کرنا ہے ہم نے ہر صورت میں. ان چکروں میں نہ پڑا کرو کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا جو خشوع پیدا کرتے ہیں وہ لوگ جو ہم عن اللغو معرضون. دوسری صفت ایمان والوں کی لغویات سے بچتے ہیں، فضول کاموں سے بولو بچتے ہیں. فضول کام اسے کہتے ہیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ. پب جی کھیل رہے ہیں آپ، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. فٹ بال کھیل رہے ہیں، فائدہ ہے، آپ کی صحت کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی. اسٹیمنا فٹ بال سے ایسا بنتا ہے کہ آدمی خود فٹ بال بن جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ایسے ہو جاتا ہے. بشرطے کہ کپڑے پورے پہنے ہوئے ہوں، 2-3 اسٹیکر نہ چپکائے ہوئے ہوں باڈی پہ، ٹھیک ہے نا، پراپر ڈریس میں. فٹ بال ایک ایسی چیز ہے آخرت کا ہو، اگر نیت اچھی ہوگی تو آخرت کا بھی فائدہ ہوگا کہ میں صحت بنا رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، لوگوں کے کام آ سکوں، تو آخرت کو بھی فائدہ. نیت نہیں ہے تو کم از کم دنیا کو تو فائدہ ہوگا نا، آپ کی دنیا سنورے گی. اب یہ جو رمضان میں راتوں کو لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں، میرا ایک بیان بڑا چل رہا ہے، اس سے لڑکوں کو بڑی موٹیویشن ملی ہے کہ اور کھیلو رات میں. وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا کہ اب اس پہ کلپ بنانا لازمی کہ پوری بات بتانا. وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا ہے کہ کھیلو، بلکہ میں نے ایک تھوڑی سی تعریف کی ہے. چلو یار پب جی سے کیا ہے، اچھا ہے، چلو دن سو کے گزار لیتے ہیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں نا، تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. لیکن اصل جو کام ہے نا میرے بھائی رمضان میں، وہ کام ہے کوشش کریں رات کو تھوڑا سا وقت نکال کے تہجد پڑھ لیں اور اللہ سے دعائیں مانگ لیں. کرکٹ پورے سال کھیلا جا سکتا ہے. یہ جو چانس اللہ نے جو پیکج رمضان میں چل رہا ہے نا، تہجد، تراویح اور دعاؤں کا، یہ والا پیکج بعد میں نہیں ملے گا. تہجد تو پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی، وہ فضیلت نہیں ہوگی جو رمضان میں ہوتی ہے. دعائیں بعد میں بھی قبول ہوتی ہیں، وہ اس طرح نہیں جیسی رمضان میں قبول ہوتی ہیں. تو اس لیے جو نوجوان لڑکے ساری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں، بھائی کھیل لیں لیکن تھوڑا سا ٹائم اللہ کے لیے بھی بولو نکال لیں. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی کھیل اس طرح سے کھیلنا کہ اہل محلہ کو تکلیف ہو. تکلیف دینا تو کسی صورت میں جائز نہیں. بعض اہل محلہ کی طرف سے شکایتیں آئی ہیں، کراچی میں دور دور سے لوگوں کے میسج آئے کہ آپ نے کرکٹ کھیلنے کے اور فضائل رمضان میں بیان کر دیے، ہمارا ناک میں دم کر کے رکھا ہوئے لڑکوں نے، ہمیں سونے نہیں دیتے، ہم جب سوتے ہیں تو وہ چیخو پکار کی آواز، ہماری نیند غائب. تو میں نے کہا یہ تو پولیس کنٹرول کرے گی، بھائی تھانے میں رپورٹ کرو، اس کا میرے بیان سے کوئی تعلق. میں نے تو ایک جرنلی ایک نارملی بات بیان کی ہے، یہ تو مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے نا. دیکھو امریکہ میں، لندن میں، پورے یورپ میں آپ نے تیز آواز سے گانے لگا دیے نا تو پڑوسی نہیں آپ کو آپ کہے گا کہ بند کرو، پڑوسی پولیس کو فون کرے گا، پولیس آئے گی بولے گی بھائی اس کو کیا کر لے، آہستہ کر آواز، اپنے گھر کے اندر سن، محلوں کو کیوں سنا رہے. تو ہمارے یہاں مینجمنٹ ہی نہیں ہے. جب مینجمنٹ ہی نہیں ہے تو پھر جو کرے تو پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بند کراؤں. تو وہ اس لیے اصل کام یہی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون،
ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں سے جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ, اس سے ایوائڈ کرتے ہیں, اس سے اجتناب کرتے ہیں. تو آج سے دیکھیں سارا دن آپ کون کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جو فالتو کے کام ہیں, جن کا کوئی فائدہ بولو نہیں. ان کاموں کو اپنی فہرست سے نکالیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ والذین هم للزکاة فاعلون, زکوٰۃ دیتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم, سوائے اپنی بیویوں کے. یہ بار بار میں مضمون بیان کرتا ہوں. اہل جنت کی علامت کیا ہے کہ بیوی کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, نہ ہینڈ پریکٹس کا راستہ ہے. اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے, ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن انہوں نے جو ہینڈ پریکٹس والا مسئلہ بیان کیا وہ بالکل غلط ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں مسائل مفتیان کرام کا کام ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ مجبوری میں جائز ہے, کہیں بھی جائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے. قرآن نے صاف طور پہ منع کیا ہے. ڈاکٹر لوگ عام طور پر اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی چونکہ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر ہیں نا, تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں یار اسٹریس ختم کرنے کے لیے. بھائی دنیا میں صرف اسٹریس ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسٹریس آپ شریعت کی حدود میں رہ کے تو ختم کر سکتے ہیں. شریعت کی حدود ٹوٹ رہی ہیں تو پھر اسٹریس نعمت ہے اللہ کے لیے. دیکھو روزے میں بھی اسٹریس ہوتی ہے نا, دل تڑپتا ہے, منہ میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے بہت زیادہ خالی پیٹ رہنے سے. لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ. اللہ کو بدبو سے کتنی نفرت ہے, لیکن روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کو میلا کچیلا رہنا پسند ہے یا صاف ستھرا؟ بتاؤ. میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بھائی نیٹ کلین ہونا چاہیے بندہ. اللہ میاں بھی یہ کہتے ہیں, تبھی مسواک کا حکم دیا, نہانے کا حکم دیا, خوشبو کا حکم دیا, صاف کپڑے پہنے, پاک کپڑوں. لیکن جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو اللہ کو میلا کچیلا حاجی زیادہ پسند ہے. اب ڈاکٹر تو وہاں بھی کہے گا یار یہ میل کچیلا ایکچولی جرمس ایکچولی. بھائی اللہ کے لیے اب میلا کچیلا کیا ہے؟ پراگندہ بال, لمبا سفر, لمبا احرام. تبھی تو حج قران سب سے افضل ہے. ایک ہی احرام میں حج بھی کرو اور اسی احرام میں عمرہ بھی کرو, تاکہ احرام لمبا ہو جائے. کیونکہ جتنا احرام لمبا ہوگا خوشبو نہیں لگا سکتے آپ, بال نہیں کاٹ سکتے, کنگھا نہیں کر سکتے. تو دیکھو لو جو لمبے حج کرتے ہیں نا, احرام یہیں سے باندھ کے جاتے ہیں, تھوڑے دنوں میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے مریخ سے آئے ہوئے ہیں, یہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے بندہ. تو اللہ کو یہی پسند ہے, حاجی ایسے ہی پسند ہے. نہانے کی اجازت ہے حج میں, صابن نہیں لگاؤ, خوشبو نہیں لگا سکتے. تو بس اللہ کا ایک نظام ہے, نارمل روٹین سے اللہ نے حاجی کو کیا کر دیا؟ ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے. اسلام میں بال رکھنے کا حکم ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. تو بالوں میں کیا ہے؟ جمال. یہی وجہ ہمارے نبی بال رکھتے تھے, بڑے بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن حج میں کیا ہے؟ بولو, بال کٹا دو. اچھا مجھے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے کیوں ہیں, اب تو عمرہ کیا آپ نے. ایک صاحب کہنے لگے اس پہ تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں, اتنے بڑے بال ہیں. تو بھائی میں نے کہا قصر بھی تو ہے نا, ہم نے ٹرینڈ کئی دفعہ کرا لی, اب کیا ہے؟ قصر بھی سنت ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. تو بہرحال بڑے بالوں میں زینت ہے, لیکن حج میں کیا ہوتا ہے؟ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ. تو بس وہ اللہ کا حکم ہے کہ یار میرے حکم کو فالو کرتے ہو کہ نہیں کرتے. تو اسی طرح آپ کو جتنی مرضی ٹینشن ہو, اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ہینڈ پریکٹس کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے. اس کا ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, نکاح کر لو جا کے. مجبور ہو کے کرو گے, کسی کا بھلا تو ہو جائے گا نا, کسی کی بچی کا, کسی عورت کو ٹھکانا تو مل جائے گا نا. تو اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک بہت قابل احترام, اللہ بہت دین کا کام لے رہا ہے, مگر یہ مسئلہ بالکل صحیح نہیں بیان کیا. ایک تو 3 طلاق کا مسئلہ بھی انہوں نے غلط بیان کیا, وہ بعد میں اب ان کی رائے ویسی رہی بھی نہیں ہے, اس میں لچک پیدا ہو گئی ہے. تو لوگوں نے بہت دفعہ ایسا کیا, 3 طلاقیں دے کے جی ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلپ آیا تو بیویوں کو رکھ لیا. میں نے بار بار بتایا یہ حرام ہے. 3 طلاق قرآن نے بیان کیا, حدیث نے بیان کیا, صحابہ کا اجماع ہے, 3 ہوتی ہیں, بیوی حلال نہیں ہوگی. خدا کے غضب کو مت دعوت دو. ڈاکٹر ذاکر نائک قابل احترام ہے, لیکن ابو حنیفہ سے زیادہ علم نہیں ہے ان کے پاس, امام شافعی سے زیادہ علم نہیں ہے, امام مالک سے زیادہ علم نہیں ہے, احمد بن حنبل سے زیادہ علم نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بخاری کے حوالے دے رہے ہیں اور احمد بن حنبل بخاری کے استاذ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ امام بخاری کے استاذ ہیں احمد بن حنبل, امام شافعی احمد بن حنبل کے استاذ ہیں, امام محمد امام شافعی کے استاذ ہیں, امام ابو حنیفہ امام محمد کے استاذ ہیں, اور امام مالک بقیہ 3 اماموں کے استاذ ہیں. اور یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں. پوری امت نے ان پہ اعتماد کیا ہے, اور اس وقت اعتماد کیا ہے جب یہ 2 نمبریاں نہیں تھیں, اس طرح کے منجن نہیں بک رہے تھے مارکیٹ میں. نیک لوگ تھے, پرہیزگار لوگ تھے, وہ خود صاحب علم تھے. اس وقت جن لوگوں پر اعتماد کیا گیا نا, تو مسائل میں وہ لوگ زیادہ قابل اعتماد ہیں. آج کے اسکالرز کی ہر بات نہیں لی جائے گی.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اچھا میرے بھائی ہم چلتے ہیں آگے. اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے انہیں وہ مسائل بتانا بھی چھوڑ دیں, لیکن پبلک نے ان کو چھوڑا نہیں. جب بھی کوئی جاتا ہے حضرت آپ مسائل نہ بتایا کریں, وہ کہتے ہیں بھائی میں نہیں بتاتا یار. وہ ایک دفعہ شکایت کر رہے تھے کہ جو آتا ہے نا ایک ہی بات لے کے آتا ہے, تو اس لیے کہیں میرا پیغام جا رہا ہے نا لوگوں تک, کوئی ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے جائے نا تو کائنڈلی یہ والی بات ان سے نہ کرے, جائے تمیز سے ملاقات کرے, سلام دعا کرے, اور ان کے ادارے کے لیے کوئی تعاون کرنا ہے تو تعاون کرے, اور پتلی گلی سے آ جائے. جو جا رہا ہے کہ حضرت آپ نے وہ مسئلہ بیان کیا تو وہ مسئلہ بیان کیا, وہ کہہ رہے بھائی مجھے چھوڑ دو یار میرے حال پہ, چلو آگے میرے بھائی. جو کام وہ کر رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ تعاون بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے. جس غیر مسلموں کو دعوت دینا, کتنے لوگوں کو مسلمان کر لیا, اور کتنا قطر کی گورنمنٹ نے بھی بلایا نا. لوگ پہلے کہتے تھے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے, اب لوگ کہیں گے اسلام فٹ بال سے پھیلا ہے. پہلے مشہور تھا کہ اسلام کس سے پھیلا ہے؟ تلوار سے. علماء نے بتایا نہیں جی اخلاق سے پھیلا ہے. اب نہ اخلاق سے پھیلا ہے نہ تلوار سے پھیلا ہے. اسلام کس سے پھیلا ہے؟ فٹ بال سے. قطر میں فٹ بال کا ٹورنامنٹ ہوا نا, پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ. تو اس چیز میں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے, اور ہر وقت جا کے طنز کرنا, تانے کرنا, یہ چیز بالکل بھی مناسب نہیں. چلو میرے بھائی ہم آگے چلتے ہیں. تو اللہ میاں نے یہاں پر بتایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی اپنی خواہش پوری نہیں کرتے سوائے اپنی بیویاں اور باندیوں سے. باندیوں کا سیٹ اپ آج کل کیا ہو گیا ہے؟ ختم. بین الاقوامی معاہدہ ہے, اب کوئی کسی کو باندی نہیں بنا سکتا. کوئی عورت آ کے باندی بننا بھی چاہے نا کہ میں آج سے آپ کی غلام ہوں, لونڈی ہوں, نہیں ہو سکتا. یہ سمجھتے ہو اسلام نے آزاد عورت کو یہ رائٹ ہی نہیں دیا کہ وہ کسی کی باندی بن جائے. وہ صرف جنگوں میں قید ہوا کرتی تھی, اور پوری دنیا میں یہ تھا کہ یہ معاہدہ تھا. اب وہ پوری دنیا میں معاہدہ ہو گیا ہے کہ اب جنگوں میں جو قید ہوگی وہ باندی نہیں بنے گی. تو اسلام نے معاہدے کی پابندی کا حکم دیا ہے. سمجھتے ہو, کیونکہ اسلام میں کوئی لازمی حکم نہیں تھا باندی بناؤ. تو اس لیے اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا ہے. وہ آپشن کیا رہ گیا ہے؟ بیوی. تو 4 شادیوں کی اتفاق سے اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. وہ مجھے نہیں برا بلا کہا کرو, وہ اللہ نے دی ہوئی ہے عدل کی شرط کے ساتھ, حقوق کی برابری کے ساتھ. تو وہ آپ اگر کرنا چاہیں تو میری طرف سے مجھے کوئی شکایت آپ سے بالکل بھی نہیں ہوگی. مجھے, میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ کو نہیں ہوگی. جب اللہ کو نہیں ہوگی تو سوسائٹی گئی تیل لیں, سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. اچھا میرے بھائی ایسی کی تیسی کا وہ بنا لینا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. یہ بہت اہم آیت ہے یار, یہ بہت اہم آیت ہے. کاش یہ چیز مسلمانوں میں آ جائے. امانتوں اور معاہدوں کی پابندی, ایگریمنٹ کی بولو پابندی. امانت کا مطلب کوئی بھی عہدہ آپ کو دیا گیا ہے, آپ پہ اعتماد کر کے آپ اس کو ذمہ داری سے پورا کریں. آپ نے جب کسی سے کوئی ایگریمنٹ کر لیا, اسٹیٹ ایجنٹ کتنے 2 نمبر ہوتے ہیں سوائے ان کے جو میرا بیان سن رہے ہیں. کل میرے پاس کیس آیا, جمعے کو, چند دن پہلے جمعے کو کیس آیا, کتنے ایڈوانس میں دے دیا, سودا بک ہو گیا. آپ کسٹمر کو, ویسے تو اسٹیٹ ایجنٹ الو بنا رہے ہوتے ہیں, کسٹمر بھی بنا رہے ہوتے ہیں. اب کیا ہے کہ جی دوسرا زیادہ اچھا مل گیا تو ادھر سے زبان چینج کر کے اس سے معاملہ کرنا شروع کر دیا. بہت 2 نمبریاں ہو رہی ہیں پیسوں کے معاملے میں. مسلمان سیدھا نہیں ہے. اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتا ہے, آپ سے پیسے لیے, کوئی اچھا پلاٹ ملے گا آپ کو دوں گا, اچھا ملے نا تو نیت چین, ابے اس کو کیوں دوں, خود نہ رکھ لوں میں. حالانکہ معاہدہ کس سے ہوا تھا؟ آپ سے معاہدہ ہوا تھا. 2 نمبریاں, ادھر سے گھسیٹو ادھر سے گھسیٹو. آپ نے جب مالک مکان سے گھر لیا کرائے پر, آپ نے معاہدہ یہ کیا تھا 1 سے لے کے 5 تاریخ تک میں کرایہ, عام طور پہ 5 تک دے دیا جاتا ہے. آپ نہیں دے رہے 5 تاریخ کو کرایہ. اس کا فون آ رہا ہے, بھائی کرایہ کیوں نہیں دیا؟ آپ کہ چلو اب دے دیتا ہوں میں. معاہدہ تو توڑ دیا نا آپ نے, معاہدہ 5 کا ہوا تھا. اب وہ کال کر کے کیوں بتا رہا ہے آپ کو؟ نہیں آئی بات. جو کام آپ کا تھا وہ کیوں, بیت الخلاء جب جانا ہوتا ہے دوسرا بتا رہا ہوتا ہے, سر آپ 24 گھنٹے ہو گئے ابھی تک واش روم نہیں گئے, کائنڈلی اب آپ چلے جائیں. آپ کی ضرورت ہے نا واش روم. جب آپ کو تقاضا ہوتا ہے آپ کسی سے مشورہ لیتے ہو, یا ڈاکٹر کہے گا فوراً جاتے ہو. تو یہ جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا نا کہ گھر میں استعمال کروں گا اور کرایہ میں اتنے دن دوں گا, اتنے دن تک دے دوں گا, تو اب جب اتنے دن گزر گئے تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ گنہگار ہو رہے ہو.
آپ گناہگار ہو رہے ہو, آپ کو دینا پڑے گا اس کو, اس کے کال کیے بغیر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آپ کسی اسکول میں ٹیچر ہو, آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ بچوں کو پڑھاؤ گے اور تنخواہ لو گے, آپ پڑھا رہے نہیں ہو, تنخواہ پوری لے رہے ہو, یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ کسی سیاستدان نے ووٹ لیے اس بیس پہ کہ میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, ووٹ لے کے جیت گیا, اب نہ یہ کر رہا ہے نہ وہ کر رہا ہے, پوری قوم اس میں مبتلا ہے, کوئی بھی مستثنا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا المیہ ہے. تو معاہدوں کی پاسداری کرنی پڑے گی آپ کو, مذہب کا حکم ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کو اللہ نے 2 دفعہ ذکر کیا, پہلے کہا خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں, اب کہا کیا کرتے ہیں؟ حفاظت. حفاظت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ٹائم پہ پڑھنا, کیونکہ ٹائم گزار دیا تو ضائع کر دیا آپ نے, ٹائم گزار دیا تو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا. انہی آیتوں کی وجہ سے امام ابو حنیفہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے قائل نہیں ہیں, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت. حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ایک صاحب نے کہا کہ قرآن نے کہا حفاظت کرتے ہیں, قرآن نے کہا ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے. قرآن میں ہے نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اور یہ سفر کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے. انہوں نے کہا جب قرآن میں آتا ہے ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے, تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں 2 نمازوں کا ایک ہی ٹائم ہے, حالانکہ ایسا ہے نہیں. حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا ٹائم کیا ہے؟ ہر نماز کا ایک متعین ٹائم ہے. حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے ظہر یہاں تک, عصر یہاں تک, عصر سے مغرب کا ٹائم, پھر مغرب سے عشاء. حدیث جبریل مشہور حدیث ہے, اس سے پتہ چلتا ہے. اور جو سفر میں آتا ہے نا حدیث میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, اکثر لوگ ہم پہ طنز کرتے ہیں کہ جب نبی نے فرمایا 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں تو آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی نے بغیر سفر کے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, تو جو اس کا مطلب ہے وہ اس کا بھی وہی مطلب ہے, ان حدیثوں کا بھی. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ علامہ شوکانی جو ہے غیر مقلد عالم تھے, انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے 2 نمازیں اکٹھی ایسے پڑھی ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی ہے. ایک کو مؤخر کیا ظہر کو, اور جب ظہر کا وقت ختم ہوا تو فوراً عصر پڑھ لی, یعنی عصر اپنے وقت پہ پڑھی, ظہر اپنے وقت پہ پڑھی. تو جو مطلب اس حدیث کا ہے نا جس میں آتا ہے نبی نے بغیر کسی عذر بارش کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, ہم کہتے ہیں یہی سفر کا بھی یہی مطلب ہے. اس سے تمام قرآن اور تمام احادیث میں کیا ہو جاتا ہے؟ تطبیق ہو جاتی ہے آرام سے, سوائے حج کے. حج تو خلاف قیاس ہے. تو یہ جو آج کل اتنا زیادہ رواج ہو گیا ہے نبی کے, بھائی جاؤ, جب بھی لوگ جاتے ہیں سفر میں, بعض تو گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں اکٹھی, تو کوئی کسی فقہ کو فالو کر رہا ہے, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہنا کہ ہمیں قرآن و حدیث کا پتہ ہے اور احناف کو قرآن و حدیث کا نہیں پتہ, یہ آپ کبھی بیٹھو تو ہم بتائیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں جتنا پتہ ہے شاید آپ سے زیادہ ہی پتہ ہو, آپ سے کم پتہ نہیں ہے. تو یہ آخری بات, یہ چونکہ موضوع چل گیا ہے تو بس 1 منٹ میں اس بحث کو سمیٹتا ہوں. دیکھو قرآن مجید متواتر ہے, اس کا ایک ایک لفظ من جانب اللہ ہے, اس میں ایک حرف میں بھی تحریف نہیں ہوئی ہے. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, جگہ جگہ کہتا ہے, بار بار کہتا ہے. اور حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے, اس میں سفر اور حضر میں نبی نے کوئی فرق نہیں بیان کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو متواتر ہے نا اس کے خلاف جب کوئی اتنی مضبوط دلیل ہوگی جو اسی جیسی ہوگی تو پھر تو مانی جائے گی, نہیں ہوگی تو اس میں تعویل کی جائے گی. تو قرآن کے مقابلے میں جو احادیث ہیں جن میں آتا ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں, ان کے بارے میں خوب سمجھ لو. یا تو وہ واضح نہیں ہے کہ اکٹھی کا مطلب کیا ہے, قضا کر کے پڑھی ہے یا قضا کیے بغیر پڑھی ہے, وہ واضح نہیں ہے. بلکہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح پڑھی ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب اور عصر کو مقدم, یہ صحیح حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے. میں انشاءاللہ اس پہ پورے حوالوں کے ساتھ ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, ابھی تو میں اس بیان کے لیے بیٹھا نہیں ہوں یہاں پہ. تو وہ احادیث جن میں آتا ہے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں وہ واضح نہیں ہے, اور جو واضح ہیں وہ صحیح نہیں ہے, ان کی سند پہ کلام ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ نبی نے ظہر کو باقاعدہ قضا کر کے عصر کے وقت میں پڑھا ہے. اتنی واضح حدیث ہو اور بے غبار سند بھی ہو اس کی, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اگر حدیث بے واضح ہے تو سند بے غبار نہیں ہے, اور اگر سند صحیح ہے تو حدیث کا مفہوم واضح نہیں ہے. اور ویسے بھی
کامن سینس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سفر میں 4 کی 2 کی ہیں, وہ 2 اسی لیے تو کی ہیں کہ ٹائم پہ ہو جائیں. آپ کے پاس یہ عذر نہ ہو کہ جی مجھے ٹائم نہیں ملا, وہ ٹائم بچانے کے لیے ہی تو ہیں. جب آپ کو کوئی سہولت دی جاتی ہے اس لیے دی جاتی ہے نا کہ کام ہو جائے, اس لیے تھوڑی دی جاتی ہے کہ اس کو ڈیلے کر دیں آپ. تو اس میں میرا مقصد دوسرے لوگوں پہ طنز کرنا نہیں ہے, لیکن میرا مقصد یہ کہ آپ جس فقہ کو فالو کر رہے ہیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں, اس میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے جو احناف کے ہاں مطلب ہے کہ جمع بین الصلاتین کا مطلب کیا ہے, وہ مطلب قرآن و حدیث سے بہت زیادہ مزین ہے, بہت مدلل ہے وہ مطلب. اور ویسے بھی جو سفر میں بھی آپ نے جمع سوری کی ہے, جس کو جمع سوری کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کے قریب قریب پڑھا ہے, یہ بھی بہت کم کیا ہے. جبکہ ہم اہل حدیث حضرات کو دیکھتے ہیں ہر سفر میں یہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ یعنی خود حدیث پر بھی اس طرح عمل نہیں کر رہے ہوتے جو ان کی اپنی رائے ہے. آپ دیکھ لو تو لوگوں نے عام شروع کر دیا ہے, جب بھی جائیں گے ظہر. اب تو یہاں تک شروع ہو گیا ہے کہ سفر ابھی شروع ہونے والا تھا, ابھی شروع نہیں ہوا ہے, گھر میں ہی ظہر اکٹھی پڑی اور نکل گئے, اور حوالہ دیتے ہیں حضرت مولانا فلاں کرتے ہیں, حضرت مولانا فلاں کرتے ہیں. بھائی جتنا بھی بڑا مولانا ہو ابو حنیفہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان واعظین کی اور آج کی مولویوں کی. تو ہم ابو حنیفہ کی بات کو قرآن و حدیث پہ ہرگز ترجیح نہیں دے رہے, ہم ابو حنیفہ کی فہم کو آج کے اسکالرز کی فہم پہ ترجیح دے رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلو آگے. تو اس لیے یہاں بھی قرآن کہہ رہے اپنی نمازوں کی حفاظت. یہی وجہ ہے دیکھو فجر اور ظہر کو نہیں جمع کیا گیا, کیوں؟ دونوں کا ٹائم آپس میں ملتا نہیں ہے, دونوں کا ٹائم نہیں مل رہا آپس میں. آگے چلتے ہیں ہم. اولئک ھم الوارثون, جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ کیا ملے گا, کیا انعام ملے گا بھائی, اللہ کتنے پیسے دے گا ان لوگوں کو جو معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں, ان لوگوں کو جو فضولیات سے بچتے ہیں, ان لوگوں کو جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, ان لوگوں کو جو اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے ان کو کیا ملے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کیا ملے گا. الذین یرثون الفردوس, یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. کہاں جائیں گے؟ ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کتنا قرآن میں اللہ نے جنت کا نقشہ بیان کیا ہے, کتنا زیادہ بیان کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے معاذ اللہ سیاسی وعدے ہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ سچی بات کوئی نہیں کر سکتا. تو میرے بھائی دکھا دے نا اللہ, تو سارے نیک پرہیزگار بن جائیں. اللہ نے کیا کیا ہے؟ چھپا دیا ہے. تو چھپا ہوا ہے, اس لیے ہم جیسے لوگ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں, اس میں پھر اور بہت سارے حکام ہیں, وقت بہت کم ہے. آگے میں نے سورہ نور بھی تھوڑی سی بیان کرنی ہے. سورہ نور میں اللہ نے بہت سارے حکام دیے, 5 منٹ میں جلدی جلدی. پہلا حکم اللہ نے یہ دیا, الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما مئۃ جلدہ, کل واحد منہما مئۃ جلدہ. جو زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت, حکومت کو خطاب ہے کہ ان کو چوک میں لے کر آؤ اور دونوں کی پشتوں پہ 100 کوڑے مارو. اے اللہ چھپڑ میں بند کمرے میں نا. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, پوری ایک مسلمانوں کی پبلک دیکھ رہی ہو ان کم بختوں کو. آج لڑکا فخر سے بتا رہا ہوتا ہے یہ میری گرل فرینڈ ہے, اور آج کے دور میں گرل فرینڈ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی بدکار, منہ کالا کرنے والی, اور میں بھی اس کے ساتھ منہ کالا کرنے والا بدکار. اتنا گندا غلیظ جرم, اور دوستوں کو فخر سے بتا رہا ہوتا ہے کہ میری گرل فرینڈ ہے یہ. جب بھی کوئی آپ کے سامنے دیکھو, نہی علی المنکر اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جو زنا کر رہے ہیں آپ کوڑے مارنا شروع کر دو, اس کی آپ کو اتھارٹی نہیں ہے, لیکن اتنا آپ کا فرض بنتا ہے جب کوئی دوست بتایا کرے نا میری گرل فرینڈ ہے, بول کام تو بھنگیوں اور چماروں والے کر رہا ہے, شکل سے شریف لگتا ہے, کام کیا کر رہا ہے؟ بھنگیوں چمارے والے, اور تھوڑے دن میں تیری شکل بھی بھنگیوں اور چماروں جیسی ہونے والی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بہت گندا غلیظ عمل ہے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ان دونوں کو کھڑا کر کے کیا کرو؟ بے غیرتوں کو 100 کوڑے مارو چوک پہ. یہ غیر مسلموں کا کام ہے بھائی, مسلمانوں کے نہیں ہے. یہ بولو یار تیری بھابھی کا فون آیا ہے, میری وائف کا فون آیا ہے, مجھے اپنی بیوی سے, جب کوئی مجھے بتاتا ہے نا مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے, اللہ کی قسم خوشی ہوتی ہے. ایک خاندانی آدمی ہے, دعوت پہ جاتا ہے اپنی بیوی کو لے کے, خدا کی قسم خوشی ہوتی ہے. بندہ کیا ہے؟ خاندانی ہے, عزت دار آدمی یہی کرتا ہے نا.
تو یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھنگی اور چماروں کے کام ہیں. اللہ کو اتنا غضب ہے. اور یہ تو اللہ نے غیر شادی شدہ کے بارے میں کہا. شادی شدہ کے بارے میں حدیث متواتر ہے کہ ان کو تو زمین میں گاڑ کے کیا کیا ہے نبی نے, پتھر مارے. حالانکہ نبی سے زیادہ رحم دل کوئی بھی نہیں ہے. اتنا غضب, اللہ کا حکم. نبی بھی رحم دل ہیں, نبی تو نہیں چاہتے تھے اس طرح کریں, لیکن حکم کس کا ہے بھئی, اللہ کا. اب میرے پاس آپشن نہیں ہے. زمین میں گاڑ کے پتھر مارے گئے, پتھروں سے زندہ. ایسا نہیں ہوتا کہ زانی مرد اور زانی عورت کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا کے رجم کیا جائے گا. نا 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 نا, جو شادی شدہ یہ زنا کر رہا ہے اس کو تو اس طرح سے مارنے کا حکم ہے. اتنا غلیظ, اتنا پلید عمل ہے یہ اسلام کی نظر میں. تو جو غیر مسلم کر رہے ہیں, انگریز کر رہے ہیں, وہ نہیں مانتے آخرت کو, ان کو کرنے دو. یا فیس بک پہ دینا شروع کر دو بھنگی چمار. میں آپ لوگ کے لیے, جو آپ میں سے یہ کر رہا ہے اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو اس لیے اگر کسی سے یہ جرم ہو گیا ہے بھائی, پہلی فرصت میں کیا کرے وہ, توبہ کرے. یہ اس کے قریب بھی نہیں جانا اس گندے عمل کے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں پہ تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے, کچھ لوگ شکی مزاج ہوتے ہیں, بلا وجہ عورت پہ تہمت لگا رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے پورا لعان کی آیتیں نازل ہوئی. وقت کم ہے, پھر کبھی ڈیٹیل بتائیں گے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے جھوٹی تہمت لگائی تھی. اللہ نے امی عائشہ کی پاک دامنی آسمان سے نازل کی کہ یہ پاک دامن ہے. اسی وجہ سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, دیکھو حضرت عائشہ کا ایسا مقام ہے, صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ. کیا فرمایا؟ حالانکہ ان صحابی کا مقصد تھا مردوں میں, ان کا مقصد کیا تھا, مردوں. لیکن نبی کو ایک دم ذہن کس کی طرف گیا؟ عائشہ. تبھی بعض تابعین جب حدیث بیان کرتے نا تو جیسے آتا نا ان عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ سے نا 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 نا, وہ کہتے حبی رسول اللہ, نبی کی جو چہیتی تھیں, سب سے محبوبہ تھیں عائشہ, ان سے یہ حدیث مروی ہے. وہ یہ لقب لگایا کرتے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا, سب سے محبوب کون ہے؟ عائشہ. تو ان صحابی نے کہا مردوں میں. فرمایا ابوہا. یہ بھی نہیں کہا کہ ابو بکر, نہیں آئی بات میرا خیال ہے. فرمایا عائشہ کا باپ. تو نام یہاں بھی کس کا استعمال کر رہے ہیں؟ عائشہ. تو حضرت عائشہ کی فضیلت اس سے اور زیادہ بڑھ گئی کہ عائشہ بھی محبوب اور عائشہ کا کے والد بھی محبوب. تو اس لیے اللہ نے آسمان سے آپ کے لیے آپ کی پاک دامنی کو نازل کیا. اسی وجہ سے جو شخص بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معاذ اللہ فاسقہ سمجھتا ہے, ان آیتوں کی روشنی میں وہ اسلام سے خارج. لوگ ہمیں کہتے ہیں, یہ مفتی لوگ لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکالتے رہتے ہیں, کفر کے فتوے دیتے رہتے ہیں. بھائی ہم کسی کو دائرہ اسلام سے نہیں نکالتے, نام اس کے ٹھیکیدار ہیں. جو نکل گیا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا, اسلام کی مارکیٹ سے شارٹ نکالنا تو اللہ کا کام ہے بھائی, بتانا مولویوں کا کام ہے یا نہیں ہے. تو اتنا بھی براڈ مائنڈیڈ نہیں بنو کہ دائرہ اتنا بڑا ہو جائے کہ کوئی اس میں رہے ہی نہیں. اب کوئی بتوں کی عبادت کر رہا ہے تو دائرہ اسلام میں میں کہوں یہ مسلمان ہے تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہاں سے آ گیا مسلمان بھائی جو بتوں کی عبادت کر رہا ہے. تو اتنے براڈ مائنڈیڈ نہیں بنو, نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھانا شروع کر دیں, نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں. بیلنس ہونا چاہیے. تو دائرہ اسلام سے جو نکلے گا تو وہ مارکیٹ سے خود ہی نکلا ہے, ہم نے تھوڑی نکالا ہے. ہم بتائیں گے بھائی یہ نہیں ہے, کائنڈلی ذرا اس سے آپ کیا کریں, اوائڈ کریں. تو میرے بھائی